اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا احوال سنا۔ آج ہم سنیں گے کہ جب کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو 3000 سال کی طویل مدت گزر چکی تھی۔ اس عرصے میں بہت سے طوفان اور بارشیں آئیں جن سے اللہ کا گھر متاثر ہوا، بلکہ کئی مرتبہ ایسے سیلاب بھی آئے کہ جس سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ تو قبیلہ بنو جرہم نے اسے بنایا بھی تھا، اور چونکہ بغیر گارے کے پتھر وغیرہ چن دیے تھے تو اس لیے وہ اس کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ اہل عرب اور بالخصوص اہل مکہ اور خاص طور پر قریش کعبہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس عمارت کو منہدم کر کے اللہ کے گھر کی شایان شان تعمیر کی جائے۔ ایک عرصے سے یہ وہ پلاننگ کر رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس تعمیر میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصہ لیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 35 برس ہو گئی اور آپ کو اہل مکہ میں پوری طرح اعزاز حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں تعمیر کعبہ کا جذبہ بیدار کیا۔ انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ قریش اور قبائل عرب کے پاس جو دولت تھی وہ اس کے لیے لائی گئی۔ تو ایک بزرگ ابو وہب نے اعلان کیا کہ اے قریش، بس تعمیر کعبہ میں صرف اپنی پاک اور حلال کمائی ہی داخل کرنا۔ لہٰذا یہ بات معقول تھی، انہوں نے قبول کی، لیکن اس پابندی کی وجہ سے وہ مطلوبہ دولت جمع نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ جوئے وغیرہ کی بھی دولت تھی، لیکن وہ اس میں نہیں لگانی تھی۔ انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو پوری عمارت تعمیر نہیں ہو سک رہی تھی، بلکہ زمین کعبہ کا ایک حصہ چار دیواری میں گھرا تھا اور ایک حصے پر وہ دیوار نہیں آ رہی تھی جو اب بھی باہر ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ گویا یہ بھی ہے کہ اللہ جو علیم و خبیر ہے وہ جانتا ہے کہ ایسا دور بھی آئے گا جب اس کے گھر کے دروازے عام لوگوں پر بند کر دیے جائیں گے تو وہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے سے محروم ہو جائیں گے، جو رب کریم کو گوارا نہیں۔ تو پس انہوں نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا کہ قریش کعبہ کا ایک حصہ کھلا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کے بندے حتیم میں داخل ہوں اور کعبہ کے اندر کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ تو دراصل جو حتیم ہے وہ صحن کعبہ ہے، یعنی کعبہ ہی کا۔ چنانچہ جب فنڈ جمع ہو گیا اور تعمیراتی سامان اکٹھا کر لیا گیا تو پرانی عمارت کو مسمار کرنے کا مسئلہ تھا، جو معمولی کام نہیں تھا، اور قریش یہ کرنے سے بے حد ڈر رہے تھے، کیونکہ وہ اصحاب فیل پر اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اور دوسرا خوف یہ بھی تھا کہ کعبہ میں ایک کنواں تھا جس میں ایک اژدہا رہتا تھا، ان کو اس کا بھی ڈر ہو گیا۔ لیکن ایک دن حسب معمول یہ اژدہا وہاں سے چلا گیا، تو وہ منظر دیکھ کر وہ خوش ہو گئے، کیونکہ ایک خوفناک پرندہ اس کو اچک کر لے گیا، اور انہوں نے اس سے نیک فعل لی اور اللہ کے گھر کی تعمیر پر یہ لوگ بالکل انہوں نے یعنی مصمم ارادہ کر لیا اور اپنا کام شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے پرانی عمارت کو منہدم کر کے نئی عمارت کی تعمیر کا کام جوش و جذبے کے ساتھ شروع کر دیا۔ بڑے بڑے رؤسا اور سردار کاندھے پر پتھر اٹھاتے تھے اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے کر اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ خود ہمارے آقا و مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقدس کام میں پیش تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ چچا نے دیکھا کہ آپ کے مبارک کاندھوں پر پتھروں کی رگڑ سے خراشیں آ رہی ہیں، تو انہیں بھتیجے کی تکلیف گوارا نہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر رکھ لو، ابھی آپ ایسا کرنے ہی والے تھے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ گویا اللہ کو پسند نہ تھا کہ محبوب کے ستر پر کسی کی نظر پڑے۔
اب جب سارا کام بہت اچھے سے ہو گیا اور تمام قبائل نے اپنا اپنا حصہ اس میں بڑی خوش اسلوبی اور خوشی سے ڈالا، یہاں تک کہ جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا تو حجر اسود تمام قبائل کے لیے قابل احترام تھا، اور ہر شخص یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ تو اس بات پر یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان لڑائی کسی نوبت آ گئی۔ تو کسی مومن شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ اہل قریش، تم اس معاملے میں اتنا اختلاف کر رہے ہو، ایسا کرو کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بناؤ، یعنی وہ جو تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، جو کل سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو۔ چنانچہ اب یہ رات تو گزاری انہوں نے، اور ہر شخص صبح یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے کعبہ کی طرف جائے گا، اور یہی ہوا۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے تھے، اور لیکن سب سے پہلے کعبہ میں وہ معزز ترین شخصیت داخل ہو گئی جس کے ذریعے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بتوں سے اس گھر کو پاک کرنا تھا، یعنی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سب نے کہا ھذا الامین رضینا بہ حکما ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیش کردہ منصب کو قبول فرمایا، اور یہی آپ کے شایان تھا۔ چنانچہ آپ نے اس مسئلے کو بڑے حکمت اور تدبر سے حل فرمایا، اور فرمایا کہ ہلم الی ثوبا، میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ چادر پیش کی گئی، آپ نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھا، پھر آپ نے ہر قبیلہ اور خاندان کے ایک ایک سردار کو بلایا اور فرمایا سب مل کر چادر کو تھامو اور حجر اسود کو اٹھا کر لے چلو۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو آپ نے اپنے مقدس اور مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر حجر اسود کو لگا دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و تدبر نے بہت بڑی جنگ سے اہل عرب کو بچا لیا، اور ان کی گردنیں آپ کے سامنے خم ہو گئیں، اور وہ سب آپ کے اس صفات کاملہ اور کمالات حسنہ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ بلکہ ہر معاملے پر آپ کو پیش رکھتے تھے اور آپ کی تجاویز پہ عمل کرتے تھے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رضاعت، عہد شباب کے حالات اور واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی صفات حمیدہ اور کمالات جن کا ظہور عام اعلان نبوت کے بعد ہوا تھا، ان کا اظہار اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتا رہا، اور آپ کے اخلاق اور حسن کردار نے قریش اور اہل مکہ کو متاثر اتنا کر دیا تھا کہ وہ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ کا صحیح رائے والا ہونا اتنا مسلم ہو گیا تھا کہ رؤسا اور سردار بھی ہر معاملے میں آپ کی رائے کے منتظر رہتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے مشورہ لیتے۔ اس صورتحال نے جو اہل عقل ہیں ان کو تو آپ کے اعلان نبوت کا اشارہ دے دیا، کہ اس لیے جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جو اہل عقل تھے وہ آپ کی جب ان ساری صفات کاملہ کو دیکھ رہے تھے تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اور اسی طرح پھر دوسرے تجارتی سفر کے دوران نستورہ راہب نے بھی آپ کو پہچان لیا تھا اور آپ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا اور اعلان تو عہد انسان کے آغاز سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ قرآن شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جملہ انبیاء و مرسلین سے عہد لیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے،
اور اسی عہد کے مطابق ہر نبی اپنے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے تھے اور اپنی امت کو آپ سے متعارف کرواتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ نام بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اور توریت اور انجیل میں آپ کے فضائل اور کمالات اور صفات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے تھے کہ یہود و نصارہ کے لیے آپ کو پہچاننا بالکل مشکل نہیں رہا تھا، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مشرف با اسلام ہونے کے بعد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا پہچان لینا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اکمل اور اتم ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو صرف اپنی بیوی کے کہنے پر پہچانا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے لیے وہ بے شمار علامات ہیں جو میں توریت اور انجیل میں پڑھ چکا ہوں۔ بہرحال ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کو اہل علم اور اہل عقل نے بعثت سے پہلے ہی پہچانا۔ ان میں سے جو آپ پر ایمان لائے وہ بڑے ہی مقدر والے اور خوش نصیب قرار پائے، اور جنہوں نے معرفت کے باوجود یعنی آپ کو پہچاننے کے باوجود